ہماری آن لائن درس نظامی کلاس کا آج الحمدللہ پہلا دن ہے، تو میں شروع کرتا ہوں۔ ہم نے یہ جو قرآن کریم کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھنی ہے، تو ہم اس کو پہلے پارے سے سورہ فاتحہ سے شروع نہیں کر رہے یا آخری پارے سے شروع نہیں کر رہے۔ انشاءاللہ ہم نے 4 سالوں میں 8 سیمسٹرز ہیں ہمارے پاس، ہم نے اس میں پورا قرآن کریم پڑھنا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ ایک سیمسٹر میں جو ہمارا پہلا سیمسٹر ہے، اس میں ہم نے تقریباً 3 پارے قرآن کریم کے پڑھنے ہیں۔ تو میں تقریباً مجھے 17 18 20 سال ہو گئے ہیں۔ 2002 میں میں مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کر آیا تھا واپس پاکستان 2002 میں، تب سے میں قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر پڑھا رہا ہوں۔ تو ہمیشہ سے میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں نے قرآن کریم کی ترجمہ تفسیر شروع کرتے ہوئے پہلے مکی صورتیں پڑھائی ہیں اور پھر مدنی صورتیں پڑھتے ہیں، اور یہ ترتیب اختیار کرنے کی وجہ میں اس لیے پہلے مکی صورتیں پڑھتا ہوں یا وہاں سے شروع کرتا ہوں کہ مکی صورتوں کے اندر عقائد، اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کے ساتھ تعلق، تزکیہ نفس، اخلاق، جنت جہنم، غریبوں کے ساتھ تعاون اور اس قسم کے موضوعات ہیں مکی صورتوں کے۔ تو پہلے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے قرآن کریم کی مکی صورتیں پڑھ کر، جو مکی صورتوں کا موضوع ہے، پھر ہم مدنی صورتوں پہ آ جاتے ہیں۔ تو مدنی صورتوں کے اندر تفصیلی احکام ہوتے ہیں، اگرچہ قرآن کریم زیادہ تفصیلی احکام میں نہیں جاتا، قرآن کریم زیادہ تر مدنی صورتوں میں بھی زیادہ اصول بیان کرتا ہے، تفاصیل زیادہ وہ احادیث مبارکہ میں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کی انشاءاللہ ہم ترجمہ تفسیر پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کے ترجمہ تفسیر کے اندر قرآن کی تفسیر قرآن سے اور قرآن کی تفسیر حدیث سے اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم میں اگرچہ زیادہ تفصیل نہیں ہے، لیکن پھر بھی جتنی تفصیل احکام کی مدنی صورتوں میں ہے، تو وہ تفصیل ہم انشاءاللہ تب پڑھیں گے جب ہم مکی صورتیں مکمل کر لیں، اور انشاءاللہ یہ صورتیں پڑھ کر ہم اپنا تزکیہ کر لیں، اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کے ساتھ تعلق ہمارا مضبوط ہو جائے، ہمارا ایسا ایمان ہو جائے جنت جہنم کی آیات پڑھ کے، اور جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل، اللہ کی عظمت شان جو مکی صورتوں کا موضوع ہے، تو یہ پڑھ کر ہماری ایسی تربیت ہو جائے کہ ہمیں جیسا بھی حکم ملے تو ہم حیل و حجت کرنے کی بجائے، ہم تعویل کرنے کی بجائے، اس سے جان چھڑانے کی بجائے ہم سر تسلیم خم کریں۔ تو یہ جو تربیت مکی صورتوں کے ذریعے ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے 13 سالہ دور میں جو صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، تو اصل وہ تربیت ہے مدنی دور میں جس کا عملی مظاہرہ صحابہ کرام نے کیا۔ اب جب صحابہ کرام کو مدنی دور میں شراب، زنا اور اس قسم کی جو چیزیں جو جاہلیت کے دور میں رچی بسی تھیں، جاہلیت کے معاشرے میں، اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی مشہور قول ہے صحیح بخاری کے اندر، وہ فرماتی ہیں کہ اگر صحابہ کرام چاہے وہ کتنے ہی جید صحابہ السابقون الاولون کیوں نہیں تھے، اگر مکی دور میں انہیں کہا جاتا کہ شراب چھوڑ دو، زنا چھوڑ دو، فلاں چیز چھوڑ دو، اگر یہ چیزیں انہیں مکی دور میں کہی جاتی تو شاید وہ ان چیزوں کو نہ چھوڑ پاتے۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پہلے مکی صورتیں اتاری، مکی صورتوں میں اللہ نے پہلے یہ کہا ہی نہیں، تفصیلی احکامات دیے ہی نہیں، اللہ نے پہلے تعلق مضبوط کیا ہے اپنے ساتھ، اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کے ساتھ تعلق، جنت جہنم اور یہ چیزیں جو قیامت پر ایمان، یہ جو مکی صورتوں کا موضوع ہے، پہلے اللہ نے یہ تعلق مضبوط کیا، پھر جب احکام دیے صحابہ کرام کو، تو صحابہ کرام کی ایسی تربیت تھی
کہ وہ صحابہ کرام جو شراب پی رہے تھے، اور جب شراب کا فائنل اور آخری حکم اترا کہ اب شراب حرام کر دی گئی ہے، تم اس سے اجتناب کرو، تو صحابہ کرام نے کسی قسم کے ہیزیٹیشن کے بغیر وہیں وہ شراب کو گرا دیا، وہ مٹکے جن میں شراب موجود تھی وہ مٹکے توڑ دیے، اور باقاعدہ آتا ہے احادیث مبارکہ میں کہ وہ شراب مدینہ کی گلیوں میں ایسے بہنے لگی جیسے دریا بہتا ہے۔ تو یہ تربیت جو ہے یہ مکی صورتوں کے بعد پیدا ہوتی ہے، تو اس لیے ہم مکی صورتوں سے ابتدا کر رہے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد آگے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، یہ سب مدنی صورتیں ہیں۔ تو ان مدنی صورتوں کو چھوڑ کر ہم سورہ انعام جو تفصیلی پہلی مکی صورت ہے وہاں سے اپنے اس کورس کی ابتدا کرتے ہیں۔ سورہ انعام قرآن کریم کی افضل ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور یہ صورت پوری کی پوری اکٹھی نازل ہوئی سوائے چند آیات کے۔ شاید 3 آیات اس صورت کی وہ مدنی ہیں، آیت نمبر 151، 152، 153، جو اکٹھی 3 آیات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے 10 کے قریب احکامات بیان کیے ہیں جنہیں احکام عشرہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 آیات مدنی ہیں اس صورت کی، باقی یہ پوری کی پوری صورت مکی ہے جو اکٹھی نازل ہوئی۔ بعض روایات سے پتہ لگتا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اتنے شان اور اتنے جلال کے ساتھ یہ صورت نازل ہوئی کہ 70,000 فرشتوں کے جلاؤ میں یہ صورت نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے، الذی جس نے خلق پیدا کیا، السماوات والارض۔ اچھا، میں نے آپ کے ساتھ LMS میں 2 بکس شیئر کی ہیں۔ ایک میں نے تفسیر احسن البیان شیئر کی ہے، یہ وہ تفسیر ہے جو مجمع ملک فہد سے چھپی ہے، اور مولانا صلاح الدین یوسف صاحب رحمہ اللہ 1-1.5 ہفتہ پہلے فوت ہوئے ہیں، جید عالم دین تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ یہ ان کی بہترین تفسیر ہے جو مجمع ملک فہد سے چھپی، اور سعودی حکومت ہر حج کرنے والے کو، اردو بولنے والے کو، وہ تفسیر حج عمرہ کرنے والے کو گفٹ کرتی ہے۔ تو ایک تو وہ تفسیر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، آپ اس تفسیر سے استفادہ کریں، تفسیر ابن کثیر سے استفادہ کریں ہمارے سلیبس کے لیے۔ اور بطور خاص میں نے آپ کے ساتھ مصباح القرآن کا پارہ نمبر 7 وہ بھی شیئر کیا ہے LMS میں۔ اس پارے کی خوبی یہ ہے کہ اس پارے میں رنگوں کے ذریعے ابتدائی طلباء کو، ابتدائی جو لوگ قرآن کریم شروع کرتے ہیں، رنگوں کے ذریعے انہیں قرآن کریم کا ترجمہ سکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں 3 رنگ انہوں نے رکھے ہیں۔ ایک رنگ قرآن کریم کے ان الفاظ کے لیے ہے کہ جو قرآن کریم آپ کو پتہ ہے عربی میں ہے، اور ہم اردو بولتے ہیں، ہم پاکستانی لوگ، اور ہمارا یہ کورس بھی اردو میں ہو رہا ہے، تو اردو عربی سے نکلی ہے۔ اردو میں بہت زیادہ الفاظ عربی کے ہیں اور فارسی کے ہیں، اور بھی کئی زبانوں کے الفاظ اردو میں موجود ہیں۔ اردو کا لفظی معنی لشکر، تو اس میں بہت ساری زبانوں کے الفاظ ہیں۔ عربی الفاظ کا بہت بڑا حصہ اردو زبان میں موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے 50% سے اوپر الفاظ ہم کسی نہ کسی طرح اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ دعویٰ کرنے والے تو 65% قرآن کریم کے الفاظ کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ الفاظ ہم عام روزمرہ اردو میں استعمال کرتے ہیں، اگر ان الفاظ کو ہم تھوڑا سا ڈھال لیں، ان کا روٹ دیکھ لیں، تو یہ ہم کسی نہ کسی طرح اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک تو وہ اردو الفاظ جو ہے وہ حاشیے میں انہوں نے وضاحت کی ہے کہ یہ الفاظ عربی کے ہم اردو میں کس طرح استعمال کرتے ہیں، اردو میں انہوں نے اس کی مثالیں دی ہیں، اور یہ تقریباً 65% قرآن کریم کا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کریم 15 سے 20% وہ الفاظ ہیں جو بار بار استعمال ہوتے ہیں، اور یہ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کوئی بہت زیادہ نہیں ہیں، یہ تھوڑے ہیں۔ تو یہ جو بہت تھوڑے الفاظ ہیں قرآن کریم کے جو بار بار استعمال ہوتے ہیں، یہ 50 سے 100 تک الفاظ ہیں۔ اگر ان الفاظ کو ہم یاد کر لیں
تو یہ الفاظ قرآن کریم میں بار بار استعمال ہوں گے، جیسے واو ہے اور کے معنی میں، فی ہے میں کے معنی میں. تو یہ آپ کو مصباح القرآن پارہ 7 اس میں بھی ملے گا، اور میں نے آپ کو اس کے لیے ایک فائل 1.5 پیج کی وہ بھی شیئر کی ہے، بار بار استعمال ہونے والے الفاظ. آپ وہ ڈاؤن لوڈ کریں تو ان الفاظ کو بھی آپ یاد کریں، ان میں سے جو جو لفظ استعمال ہوتا جائے گا اس کو آپ یاد کرتے رہیں. باقی قرآن کریم کی 15 سے 20% الفاظ رہ جاتے ہیں جو نئے ہیں، تو ان نئے الفاظ وہ ہماری ووکیبلری ہے جس کو ہم نے یاد کرنا ہے انشاءاللہ. یہ آپ اپنے اگر مائک بند کر لیں تو جی، جس نے بات کرنی ہو وہ مائک کھول لے، جس نے بات کرنی ہو وہ مائک کھولے، باقی سب لوگ اپنے مائک بند کر لیں. اگر السلام علیکم جی، ایڈمن برائے مہربانی یہ کر دیں کہ ہم مائک ایڈمن کر سکتے ہیں، سب کو میوٹ کر دیں. میوٹ آل، میں سب کو میوٹ کر دیتا ہوں. جی، تو میں کہہ رہا تھا کہ 15 سے 20% الفاظ ہیں جو نئے ہوتے ہیں اور جو ہمیں یاد کرنے ہوتے ہیں. اگر ہم اس انداز سے قرآن کریم کو پڑھیں تو پڑھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو آپ کی کوشش بھی اسی طرح ہونی چاہیے. آپ اپنی تیاری بھی، جو میں نے آپ کے ساتھ یہ فائلز شیئر کی ہیں، ان سے اپنی تیاری کریں. تو بہرحال الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور بنایا اندھیروں کو اور نور کو. یہ جو لفظ خلق ہے اس کا مطلب پیدا کرنا، اور جو لفظ جعل ہے اس کا مطلب بنانا بھی ہوتا ہے اور پیدا کرنا بھی ہوتا ہے. اگر جعل کے 2 مفعول ہوں تو اس کا مطلب بنانا ہوتا ہے، اور اگر جعل کا 1 مفعول ہو تو پھر اس کا مطلب بھی پیدا کرنا ہوتا ہے. تو یہاں جعل کا 1 مفعول ہے الظلماتی، تو ہمیں یہاں جعل کا معنی عام طور پہ بنانا کرتے ہیں، ہمیں یہاں اس کا معنی بنانے کی بجائے پیدا کرنا چاہیے. تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اور اس نے پیدا کیا اندھیروں کو اور نور کو. یہ جو نور ہے یہ بھی مفعول ہے، یہ دوسرا مفعول نہیں ہے، یہ عطف ہے واو کے ذریعے. تو در حقیقت جعل کا 1 مفعول ہے. جب جعل کا 1 مفعول ہو تو پھر جعل پیدا کرنے کے معنی میں ہوتا ہے، ورنہ بنانے کے معنی میں ہوتا ہے. جس طرح ہم کہیں کہ مزدور نے یا معمار نے عمارت بنائی، یا اس نے فلاں چیز کو فلاں صورت میں بنایا. 2 مفعول ہوں تب پھر جعل بنانے کے معنی میں ہوتا ہے، ورنہ پیدا کرنے کے معنی میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ کی عظمت کا احساس مخلوق کے دل میں اجاگر ہو کہ دنیا جہاں کی ہر مخلوق، آسمان زمین ہو یا دیگر تمام چیزیں، وہ اللہ کی پیدا کردہ ہیں، اور اندھیرے اور نور یہ بھی اللہ نے بنائے ہیں. یہاں آسمانوں کو جمع ذکر کیا گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے 7 آسمان ہیں. قرآن کریم میں جگہ جگہ 7 آسمانوں کا ذکر ہے. زمین کا واحد ذکر کیا گیا ہے، تو یہ الف لام جنس کا ہے، یا تو یہ زمین کے جنس مراد ہے. تو جب زمین کی جنس مراد ہے تو اس میں زمین کی تمام اقسام آ جاتی ہیں. تو زمینیں بھی آسمانوں کی طرح 7 ہیں. جیسے سورہ طلاق کے اندر، سورہ طلاق کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ نے 7 آسمان بنائے اور زمینیں بھی انہی کی مثل. جس سے پتہ لگتا ہے کہ جس طرح آسمان 7 ہیں زمینیں بھی 7 ہیں. تو لیکن قرآن کریم میں جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم میں ہمیں جگہ جگہ آسمانوں کا ذکر جمع کے ساتھ ملتا ہے، اور زمین کا ذکر ہمیں واحد کے ساتھ ملتا ہے. تو یا تو یہ جو الف لام ہے زمین سے پہلے یہ جنس کا ہے. جنس کا الف لام کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اس کی تمام قسمیں شامل ہو جاتی ہیں. جس طرح خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. اب انسان واحد ہے لیکن پیچھے الف لام میں جو جنس کا ہے، جس میں انسانوں کی تمام افراد، تمام لوگ، تمام انسان آ جاتے ہیں، انسانوں کی پوری جنس. تو اسی طرح یا تو زمین کی جنس مراد ہے جس میں 7 زمینیں آ جاتی ہیں، اور یا پھر زمین کو واحد جو ذکر کیا ہے، شاید اس کی وجہ یہ ہے
کہ اگرچہ آسمان بھی ساتھ ہیں، زمینیں بھی ساتھ ہیں، لیکن زمینیں اس طرح ساتھ نہیں ہیں جس طرح آسمان ساتھ ہیں ایک کے اوپر دوسرا۔ آسمان تو اس طرح تہ در تہ ساتھ ہیں، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ شاید زمین اس طرح نہیں ہے، زمین وہ اکٹھی جو ہے وہ موجود ہے گول، اور اس کی 7 تہیں ہیں، شاید اس لیے قرآن کریم میں زمین کو واحد ذکر کیا جاتا ہے، واللہ تعالی عالم، ورنہ جس طرح آسمان ساتھ ہیں اس طرح زمینیں بھی ساتھ ہیں۔ پیدا کیا اندھیروں کو اور نور کو، اندھیروں کو جمع ذکر کیا اور نور کو واحد ذکر کیا۔ اندھیروں سے کیا مراد ہے؟ اندھیروں سے مراد یہ جو اندھیرا ہوتا ہے اور روشنی، تو یا تو اندھیرے سے مراد اندھیرا اور روشنی ہے، یا اندھیروں سے مراد ظلمتیں، برائیاں، ضلالتیں، گمراہیاں مراد ہیں، اور النور سے مراد ہدایت کا نور مراد ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ ظلمات تو جمع ہے اور نور واحد ہے، تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ النور بھی اصل میں اس کے پیچھے الف لام جنس کا ہے، تو ہدایت کی جتنی صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری اس میں آ جاتی ہیں۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں قرآن کریم میں زیادہ تر اندھیروں کو جمع ذکر کیا جاتا ہے اور نور کو واحد ذکر کیا جاتا ہے، کہ ایک نور ہی سارے اندھیروں پر حاوی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر پورے کمرے میں اندھیرا ہو، آپ تھوڑی سی لائٹ جلائیں، آپ دیا سلائی جلائیں، تو چھوٹی سی دیا سلائی، چھوٹی سی ماچس کی تیلی کس طرح پورے اندھیرے کو جو ہے وہ روشن کر دیتی ہے۔ تو ایک نور جو ہے جب وہ پھیلتا ہے تو وہ سارے اندھیروں پر اور ساری گمراہیوں پر حاوی ہو جاتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نور کو واحد اس لیے ذکر کیا ہے کیونکہ اندھیرے اور گمراہیاں اس کی بنیادیں کافی ساری ہیں، اور جو نور اور ہدایت ہے اس کی بنیاد ایک ہی ہے، قرآن و سنت، دین اسلام۔ تو اگر کسی بندے نے سیدھے راستے پر چلنا ہے تو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے اسے ایک بنیاد، ایک دین اسلام، کتاب و سنت اسے اختیار کرنا ہے، قرآن کو اختیار کرنا ہے، قرآن اپنی تشریح سمیت، جس طرح اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن بہترین راستے کی رہنمائی کرتا ہے، قرآن اپنی تشریح یعنی سنت سمیت۔ تو چونکہ نور کا مصدر ایک ہے، کتاب و سنت، تو یہ اس لیے یہ واحد ہے بعض مفسرین کے مطابق۔ اور جو گمراہیاں ہیں، جب انسان ایک راستے کو چھوڑتا ہے، دین اسلام کو چھوڑتا ہے، پھر انسان جب ایک سیدھے راستے کو چھوڑتا ہے، پھر وہ ایک گمراہی نہیں، پھر وہ 10 جگہ سے گمراہیوں کے راستے اختیار کرتا ہے۔ پھر جب ایک شخص ایک اللہ کو چھوڑتا ہے، توحید کو چھوڑتا ہے، دین اسلام کو چھوڑتا ہے، قرآن کو چھوڑتا ہے، تو پھر اس کو چھوڑ کر کسی ایک غلط شخص کی پیروی نہیں کرتا، پھر وہ بہت ساری غلط لوگوں کی پیروی کرتا ہے، پھر وہ بہت سارے لوگوں کے سامنے جھکتا ہے، بہت سارے معبودوں کے سامنے، اور پھر وہ ایک چیز کو بنیاد نہیں بناتا، پھر وہ 10 چیزوں کو بنیاد بناتا ہے۔ تو اسی لیے بعض مفسرین کے مطابق اندھیروں کو جمع ذکر کیا گیا ہے، نور کو واحد ذکر کیا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں اس کی مثال قرآن کریم میں اسی سورہ انعام میں اس کے آخر میں ایک آیت ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہ میرا سیدھا رستہ ہے، صراطی واحد ہے، یہ میرا سیدھا رستہ ہے ایک، اس کی پیروی کرو، یعنی سیدھا رستہ دین اسلام کا رستہ، قرآن کا رستہ، اس کی پیروی کرو۔ کیسے پیروی ہوگی؟ قرآن پر عمل کر کے، واحد ذکر کیا صراط کو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور رستوں کی پیروی نہ کرو، سبل جمع ہے سبیل کی۔ جب انسان صراط مستقیم کو چھوڑتا ہے جو ایک رستہ ہے، تو پھر انسان پھر سبیل کے پیچھے نہیں جاتا، پھر وہ سبل کے پیچھے لگتا ہے، جو بہت سارے رستے ہیں۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو وہ تمہارے ایک رستے سے تمہیں بہت سارے رستوں میں تمہیں متفرق کر دیں گے۔ تو جب انسان ایک حق کو چھوڑتا ہے، پھر انسان 10 گمراہیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ جب ایک ذات کی عبادت چھوڑتا ہے، پھر انسان ہزاروں لوگوں کو اس کو اپنا معبود ماننا پڑتا ہے۔ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، اللہ رب العالمین کی تو یہ عظمت ہے جس کا پیچھے ذکر ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں،
یعنی کافر لوگ اپنے رب کے ساتھ اور لوگوں کو برابر ٹھہراتے ہیں. کہاں اللہ رب العالمین اور کہاں یہ عاجز اور ناقص قسم کی اللہ کی مخلوق اللہ کو اور اللہ کی مخلوق کو برابر کر کے جس طرح اللہ کی عبادت ہونی چاہیے, ایک اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکانا چاہیے, ایک اللہ رب العالمین کے احکامات ماننے چاہیے, ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. کافر لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر ایک اللہ کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو بھی اللہ کے برابر کر دیتے ہیں اور پھر ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں, ان کی عبادت کرتے ہیں, ان کی باتیں مانتے ہیں. تو یہ شکوہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ کافر لوگ کتنے بے وقوف ہیں, انسان کتنا ناشکر ہے کہ عظیم رب کو چھوڑ کر وہ عاجز اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر ٹھہراتا ہے. وقت زیادہ ہو گیا ہے, آج تعارف وغیرہ میں ان چیزوں میں وقت لگ گیا. آج اسی پر بس کرتے ہیں, انشاءاللہ کل ہم اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے. تو آپ لوگ پہلے پڑھ کے آئیں جو سلیبس لکھا ہوا ہے آپ کی بریک اپ میں, ان کو پڑھ کے آئیں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, اس پر بس کرتے ہیں. آپ میں سے کسی نے کوئی سوال کرنا ہو, کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ لیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. استاد محترم, میں نے سوال کرنا ہے. آپ نے ذکر کیا کہ وجعل الظلمات والنور میں دو مفعول ہیں تو عربی قاعدہ ہے کل مفعول منصوبا, تو الظلمات میں تا کے نیچے کسرہ کیوں آئی؟ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں یہ دو مفعول نہیں ہیں, یہ ایک مفعول ہے. ٹھیک ہے, جی. یہ جو دوسرا مفعول ہے یہ عطف کے ساتھ ہے. تو یہ دونوں مفعول ہیں. اصل میں الظلمات مفعول ہے اور واو عاطفہ ہے, اور یہ النور کا عطف ہے ظلمات پر. تو دونوں منصوب ہیں, الظلمات بھی منصوب ہے, النور بھی منصوب ہے. آپ انشاءاللہ گرامر پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ یہ چیزیں بھی پڑھیں گے. تو الظلمات جو ہے یہ نسبی حالت میں ہے, یہ اصل میں جمع مؤنث سالم ہے. جمع مؤنث سالم کی نسبی حالت زیر کے ساتھ ہوتی ہے. اسی طرح السماوات بھی خلق السماوات کا السماوات یہ بھی مفعول ہے, یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے. جمع مؤنث سالم میں اصل میں ہم سمجھتے ہیں شاید مفعول یا نسبی حالت زبر کے ساتھ ہوتی ہے. ہمیشہ نسبی حالت زبر کے ساتھ نہیں ہوتی, زیادہ تر نسبی حالت زبر کے ساتھ ہوتی ہے. جیسے میں کہوں رأیت احمدہ, میں نے احمد کو دیکھا. اب یہاں رأیت یہ فعل اور فاعل ہے اور احمد مفعول ہے تو احمدہ پہ زبر ہے. لیکن اگر میں کہوں رأیت المسلماتی یا رأیت مسلماتن, میں نے مسلمان عورتوں کو دیکھا, تو پھر مجھے مفعول کے لیے مسلماتن کہنا ہوگا. تو جمع مؤنث سالم کی جو نسبی حالت ہے وہ زیر کے ساتھ ہوتی ہے, النور کی نسبی حالت زبر کے ساتھ ہے. یہ مزید تفصیلات آپ کو انشاءاللہ گرامر میں پتہ لگے گی انشاءاللہ. جی استاد محترم, دوسرا سوال میں نے پوچھنا تھا. آپ نے ذکر کیا کہ یونیورسٹی آف لاہور میں آپ ایم فل پی ایچ ڈی کی کلاسز لیتے ہیں, وہاں پہ پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز بھی ہوتی ہے؟ جی ہو رہی ہے, اور اس کا داخلہ بھی انہوں نے اعلان کر دیا ہے. لیکن یہ اس قسم کے سوالات آپ نے کلاس میں نہیں کرنے. اس قسم کے کلاس آپ جو ہے مجھ سے پرسنل میں کر لیں, اور کلاس میں کوشش کریں, کافی لوگ ہیں تو کوئی بھی ایک سے زیادہ سوال نہ کرے. جس کے مزید سوالات ہوں گے تو وہ انشاءاللہ اس کو انٹرٹین کرتے ہیں. جو آپ کو ٹائم دیا گیا ہے اس ٹائم کے اندر اگر وہ ٹائم کم ہے تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کیسے اساتذہ اور اسٹوڈنٹس کا آپس میں انٹریکشن ہوگا. جی کسی کا کوئی اور سوال ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم, میرا یہ کوشچن تھا, آپ نے ہمیں تفسیر پڑھائی ہے, ہم اس کے بہترین نوٹس کیسے بنا سکتے ہیں, یا ہم کی تفسیر کو کیسے لکھیں اپنے پاس؟ دیکھیے اس کا آسان طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے پاس ایک قرآن کریم اگر خرید لیں, بازار سے ملتا ہے جس کو اسپیس والا قرآن یا بیاض والا قرآن کہتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا. الہدا وغیرہ نے باقاعدہ پبلش کیا ہے, پرنٹ بھی کیا ہے, تو بازار میں اردو بازار میں عام مل جاتا ہے. تو اگر تو ایسا کوئی قرآن لے لیں تو اس میں الفاظ کی جو وضاحت ہے اور الفاظ کے ساتھ جو کوئی تفسیر وغیرہ کی چیزیں ہیں وہ 7 پوائنٹس بنا لیا کریں. اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی لائن کے نیچے ایک سطر خالی ہوتی ہے جس میں آپ ترجمہ لکھ سکتے ہیں, اور پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک پورا پیج اگر مثلا لیفٹ سائڈ پہ جس طرح آپ کے سامنے جو کھلا ہوا ہے, لیفٹ سائڈ پہ قرآن کریم کی آیات موجود ہیں اور رائٹ سائڈ پہ اردو ہے, اس میں رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ پورا پیج خالی ہوتا ہے پوائنٹس لینے کے لیے, نوٹس لینے کے لیے.
تو ترجمہ وغیرہ کی چیزیں تو آپ قرآن کریم کے لائن کے نیچے جو خالی جگہ ہے اس کو یوز کریں، اور جو نوٹس وغیرہ تفصیل وغیرہ کچھ ہو تو وہ آپ ساتھ کا جو خالی پیج ہے اس کو یوز کریں. تو یہ آپ بیاض والا سپیس والا قرآن لے لیں. اوکے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ایک سوال میرا یہ تھا کہ آپ نے 7 زمینوں والا جو کانسیپٹ شیئر کیا تھا، یہ تھوڑا سا بتا دیں 7 زمینوں سے کیا مراد ہے. اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ یہ بھی تھی کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو عصری تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں، تو ان کو اس طرح کی شاید ٹرمز ابھی بھی نہ پتہ ہوں کہ فاعل، مفعول، جنس، تو اگر اس کو بھی تھوڑا سا ساتھ ایکسپلین کر دیں تو ان کے لیے آسان ہوتا ہے. دیکھیے، اگر میں یہ فاعل، مفعول یا جنس وغیرہ کے الفاظ استعمال کروں گا تو میں ساتھ ان کی وضاحت کر دوں گا، جس طرح میں نے آج تھوڑی سی وضاحت کی ہے. آج ہمارا زیادہ ٹائم تعارف وغیرہ پہ لگ گیا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہمارے پاس ٹائم زیادہ ہوگا تو میں جو بھی چیز نئی خود میں استعمال کروں گا تو میں اس کی وضاحت کروں گا. باقی اگر کوئی اسٹوڈنٹ سوال کر دے تو بہرحال اس کا جواب تو میں دے دوں گا، لیکن یہ چیزیں آپ گرامر کے پیریڈ میں انشاءاللہ پڑھیں گے. تو یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہمارا چونکہ یہ اردو زبان میں ہمارا یہ کورس ہے تو اس میں کچھ اصطلاحات خالص یا ٹھیٹھ اردو میں استعمال ہوں گی. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ جب آپ سائنس، میڈیکل وغیرہ پڑھتے ہیں تو چونکہ اس کی زیادہ بیسک چیزیں وہ انگلش سے ہیں تو اس میں انگلش ٹرمز استعمال ہوتی ہیں. تو یہ قرآن کریم کا ترجمہ، تفسیر وغیرہ جب ہم پڑھتے ہیں اردو زبان میں تو اس کی زیادہ اصطلاحات اور ٹرمز وغیرہ وہ اردو، خالص اردو کی استعمال ہوتے ہیں جو اصل میں عربی سے آئی ہیں. تو میری کوشش ہوگی جو چیز پہلی دفعہ ہم استعمال کریں میں اس کی کچھ وضاحت کر دوں انشاءاللہ. مجھے امید ہے زیادہ مشکل نہیں ہوگی. باقی پھر بھی آپ کو جہاں مشکل آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آج اسی پر بس کرتے ہیں، ٹائم اوپر ہو گیا ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.